ہم بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے انور سے، ان سے ذرا ڈیٹیلز آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انور، کیا ہے سچویشن؟ ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہمارے سامنے کہ جی ایک بیڈ پہ 4 مریض ہیں، لیکن لوگ اس لیے بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں کہ سستا علاج مل جاتا ہے اور پورے سندھ میں بلوچستان سے بھی یہاں پہ آتے ہیں۔ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، قومی ادارہ صحت اطفال بنیادی طور پر پاکستان میں سب سے بڑا صحت کا مرکز ہے جو کہ کراچی کے اندر ہے، اور جس گفتگو کا آپ نے آغاز کیا تھا، کم و بیش یہ صورتحال بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تاہم دیگر عوامل ہیں کہ جن کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قومی ادارہ صحت اطفال میں آنے والے بچے جو کہ اپنے علاج کے غرض سے آتے ہیں، اگر وہ بچے کے جنہیں خسرہ ہو، انفلوئنزا ہو اور دیگر متعدی امراض کے اندر مبتلا ہوں، اور اس دوران ان بچوں کو 4 سے 5 ایک ہی بیڈ کے اوپر لٹا کر ان کا علاج کیا جائے، تو وہ بچے کے جو کہ اس مرض کے اندر مبتلا نہیں ہے، تو یہ مرض ان کے اندر بھی مبتلا ہونے کے خطرات بدستور موجود ہوتے ہیں، اور ماہرین صحت اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ قومی ادارے صحت برائے اطفال کی اگر بات کی جائے گی تو عید کے ایام کے بعد یقیناً خاصی بڑی تعداد کے اندر بچے جو ہیں وہ یہاں پر رپورٹ ہوئے ہیں۔ کراچی کے اندر بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں۔ پینے کا صاف پانی بنیادی طور پر ہم فراہم نہیں کر سکے ہیں، جو کہ کراچی سمیت ملک بھر کے اندر متعدی امراض کی بڑی وجہ بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت حکومت سندھ کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صوبے کے سب سے بڑے اسپتال کی جو گرانٹ ہے اس کے اندر نہ صرف اضافہ کیا جائے۔ جی انور سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے بیکاز آف دا ویدر سچویشن ایز ویل، تو ہم کوشش کریں گے ان سے دوبارہ بات کرنے کی، لیکن والدین کافی زیادہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کئی روز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں، اور بچے ظاہر ہے اس وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، تو والدین پریشان ہیں۔ اب ایک جو ورژن آ رہا ہے قومی ادارہ برائے اطفال کا، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے مریضوں کا رش بہت زیادہ ہو گیا، اچانک میں یہ تعداد بڑھ گئی ہے، بیکاز آئی تھنک ویدر ایسی سچویشن ہے، بیکاز انفلوئنزا اور دیگر امراض جو ہیں ان کی وجہ سے۔ انور، آپ سے بات ہو رہی تھی، کنٹینیو بھی کیجیے گا، ساتھ میں بتائیے گا کہ کیا صرف بیڈز کی کمی کا ہی معاملہ ہے یا اوور آل بہت ساری ایسی سہولیات ہیں جن کا فقدان ہے یہاں پہ؟ دیکھیں، مجموعی طور پر بہت سارے فقدان سامنے ہیں، عدم سہولیات بدستور موجود ہیں۔ انکیوبیٹر کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ اسی اسپتال کی ایمرجنسی کے اندر ہم نے ایسی صورتحال بھی دیکھی ہے کہ بچوں کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے والدین کو آرٹیفیشل بوتل فراہم کی جاتی ہے، والدین اس کو پمپ کرتے ہیں، کبھی اس کی والد کرتے ہیں، کبھی اس کی والدہ کرتی ہیں، تو یہ صورتحال درپیش ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ادویات کی بات کریں گے تو یقینی طور پر والدین گلا شکوہ کرتے ہوئے متعدد ادویات یہاں پہ نہیں ملتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سنگین مسئلہ جو ہے وہاں پر ایک سیکورٹی کی صورتحال ہے، جن کی شکایت یہ سامنے آتی ہے والدین کی جانب سے کہ ان کی جانب سے جو مہذب رویہ ہوتا ہے، ان کا رویہ جو ہے وہ غیر شائستہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بھی صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ انتظامی طور پر جو اسپتال کی انتظامیہ اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے داخلی اور خارجی راستوں کے اوپر جو بڑی تعداد کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ مسائل کا سبب بنتے ہیں، اور بنیادی طور پر اگر بات کی جائے گی بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی بدستور ایک سنگین مسئلے کے طور پر سامنے ہے۔ اور ادویات کا ایشو کیا ہے؟ کہ ادویات پوری آ رہی ہیں، وہ بھی شارٹ ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، ادویات فراہم کی جاتی ہیں، تاہم صورتحال اب یہ ہوتی ہے کہ متعدد ادویات ایسی ہیں جو کہ اس وقت شارٹ ہونے کی وجہ سے یا بر وقت اسپتال انتظام کی وجہ سے وہ ادویات کے والدین سے منگوائی جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال بھی سامنے آتی ہے، تاہم انتظامی کی کوشش یہ ہوتی ہے NICH کے اندر کام کرنے والے ماہرین اس اعتبار سے خاصی اہمیت کے حامل اور قابل تعریف بھی ہیں کہ اپنے انہی وسائل کے اندر رہتے ہوئے۔ ٹھیک ہے انور، یہ ایک صورتحال جو آپ نے ہمارے سامنے کی ہے۔ اب یہ چھوٹے بچے ہیں جو کہ یہاں پہ علاج کی غرض سے آئے ہیں، اور NICH کیونکہ سب سے بڑا جو ہے سینٹر ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ پورا بجٹ فکس ہوتا ہے، ہر سال اس کے لیے الگ سے مختص کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ایسا کیوں ہے، یہ منظر کیوں؟ اور صرف بیڈز کی یہاں پر ہم نہیں دیکھ رہے، اگر ان کا ورژن یہ ہے کہ جی اچانک سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، وہاں تو آپ کا سٹاف بھی مکمل نہیں ہے، والدین خود بیٹھے ہیں، بچوں کو آکسیجن ماسک جو لگائے بیٹھے ہیں، اس کی ڈرپ جو لگی ہوئی ہے اس کو سنبھالے بیٹھے ہیں، تو یہ منظر۔ اور ایک چیز اور ہے جو کہ شہریوں کو خود بھی سوچنی چاہیے، ایک مریض کے ساتھ کئی لوگ بھی آ جاتے ہیں سم ٹائمز، تو وہ بڑا رش، یہ سب سے بڑا ایشو ہے صدف، اور یہ اس لیے بھی کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے انٹیریئر سے ہمارے سندھ سے جو لوگ آتے ہیں، وہ پورا ایک مریض ہے تو اس کے ساتھ پورا ٹبر آ جاتا ہے، اور کنسرن ہوتا ہے، لیکن وہ سب آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ NICH نہیں لگتا، وہ کوئی اللہ معاف کرے ریلوے پلیٹ فارم لگتا ہے جس پہ مسافر جانے کے لیے کہیں یہاں پسرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمبولینس جو ہے اس کو اندر جانے کا راستہ نہیں مل رہا ہوتا ہے۔